أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیے من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ہماری دی ہوئی روزی سے یا ہمارے دیے ہوئے رزق سے حلال اور مرغوب چیزیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان لوگوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، البتہ وہ اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغداً جو تم چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو عاجزی کے ساتھ. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو توبہ ہے توبہ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم اور زیادہ انعام دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے مقابلے میں جو ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کر دیا، بھیج دیا، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے. یہ جو آیتیں ہیں اس کا تسلسل گزشتہ ہی آیتوں سے، گزشتہ کے مضامین اور دروس ذہن میں ہوں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ منظر اور پس منظر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مصر سے نکال کر جب ملک شام کی طرف لے جانا چاہا، جو ان کا اصل مسکن، ان کی اصل جگہ تھی، انبیاء کی جہاں قبریں تھیں، جیسے بیت المقدس جہاں تھا جو ان کا قبلہ بھی تھا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہاں پر قبر تھی، تو ایسی جگہ پر بھیجنا اللہ نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب لے کر جانا چاہا تو جس جگہ ان کو جانا تھا وہ جگہ تھی بیت المقدس. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں جانے کا جو ہمیں حکم مل رہا ہے
یہ بیت المقدس میں ابھی کس کا قبضہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا تحقیق کے لیے کہ وہاں دیکھو کون سے لوگ آباد ہیں۔ تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ عمالقہ نامی قوم وہاں بس رہی۔ یہ عمالقہ کون تھے؟ یہ قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ قوم عاد طاقت میں جسم و جثے کے اعتبار سے کس قدر طاقتور لوگ تھے۔ تو اتنے ہیکل اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ، ان سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ سورہ مائدہ میں اس واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے، جب تم ان سے جیتو تو پھر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو جب یہ گستاخی انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف 10 میل کے راستے میں، رقبے میں ان کو پھر گھمانا اور بھٹکانا شروع کیا۔ صرف 10 میل کا ان کا رقبہ تھا، اس 10 میل کے رقبے پر ان کو 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھمایا، جس کو تیہ کا میدان کہتے ہیں، وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے گمراہ ہونا، حیران ہونا۔ صبح سے شام تک چلتے، رات کو سوتے، تو پھر بھٹک جاتے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ 40 سالہ عرصہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ اس وادی میں گزرا۔ اسی وادی کا دوسرا نام وادی سینا بھی ہے، وادی سینا یہ بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اس وادی کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ وادی کیا تھی؟ جب وہ چلتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ جو وادی ہوتی ہے اس وادی میں عام طور پر بڑے درخت نہیں پائے جاتے۔ صحرا اور ریگستان کے علاقوں میں بڑے درخت نہیں پائے جاتے، لیکن 2-3 قسم کے درخت جو بالکل کانٹے دار ہوتے ہیں وہ صحراؤں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے غالباً عراق وغیرہ کے صحراؤں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں وہ کانٹے دار درخت زمین پر جس کی اونچائی 3 فٹ سے زیادہ تو نہیں ہوتی، اور زمین کے اندر اس کی گہرائی 15-20 فٹ کی ہوتی ہے، یعنی اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جو غذا ہے، کانٹے دار جو درخت ہے، وہ اونٹوں کی سب سے مرغوب غذا کہلائی جاتی ہے۔ اونٹ چونکہ ریگستان میں چلنے والا جانور ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہاں غذا کا ایک نظم بنایا ہے۔ تو سوائے 2-3 فٹ کے درختوں کے وہاں کوئی دوسرا درخت نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل جب چلتے گئے تو ظاہر ہے کہ مسافر لوگ سر چھپانے کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ خیمے لگا لیں گے، کچھ ٹینٹ لگا لیں گے۔ فرعونیوں سے جو ٹینٹ اور خیمے انہوں نے لیے تھے وہ بھی خراب ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے اللہ سے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی چھت اور سائبان کا انتظام ہو۔ تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے لیے ایک ابر بھیجی، ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ وہ بادل کا ٹکڑا ایسے نہیں تھا جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم جو بادل دیکھتے ہیں وہ میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں، وہ بادل رنگین بھی ہوتے ہیں، کبھی اس میں سیاہی آ جاتی ہے، کبھی اس میں سرخی آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے آتی ہے کہ یہ جو بادل ہماری نظروں میں ہیں یہ زمین کے بخارات، پانی کے بخارات سے تشکیل پاتے ہیں۔ گرد و غبار اور پانی کے بخارات جب ملتے ہیں تو ایک بادل کی شکل بنتی ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جس بادل کا سایہ تھا وہ انتہائی صاف شفاف، دنیا کی کسی آمیزش سے وہ پاک تھا۔ دنیا کا کوئی ذرہ اس بادل کے تخلیق میں بنانے میں اپنا حصہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو اس لیے اس بادل کا ایک معجزہ اس کو سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہترین بادل اللہ نے تم کو دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ تمہارے کھانے پینے کے لیے باوجود ہے کہ وہ قوم عذاب میں ہے، 40 سال تک ان کو اللہ نے بھٹکائے رکھا، عذاب دے رہا ہے، لیکن عذاب میں بھی ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ وہ اکرام کیا تھا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلویٰ کو نازل کر دیا۔ من اور سلویٰ یہ 2 چیزیں ہیں۔ من عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے احسان کرنا، جس کے معنی ہے بغیر کسی بدلے کی کوئی چیز دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے معنی۔ اب یہاں جو لفظ من آیا ہے یہ ایک خاص غذا سے متعلق ہے۔ وہ غذا کون سی ہے؟ اس سلسلے میں بے شمار اقوال مفسرین کے ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ راجح قول جو نظر آتا ہے جو مفسرین نے اختیار کیا، خاص طور سے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرماتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی گوند تھی جو کانٹے دار درختوں کے پتوں پر شبنم کی وجہ سے جم جاتی تھی، اور یہ برستی کب تھی؟ صبح اول وقت میں، سحر کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ برستی تھی، یہ گرتی تھی، تو درختوں پر جمع ہو جاتی، وہ لوگ اتارتے اس کو کھا لیتے تھے، میٹھا ہوتا تھا شہد کی طرح اور سفیدی کے اندر دودھ کی طرح تھا، ذائقہ اس کا شہد اور گھی ان دونوں چیزوں کو ملا کر اگر کوئی کھائے تو جو ذائقہ بنتا ہے قریب قریب من کا وہ ذائقہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے دنیا کے اندر، اس درخت میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ باتیں آئی من اور سلوہ کی تو لوگوں نے زیادہ اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن ایک تاریخ میں ایک مورخ گزرے ہیں جو ہندوستان کا بھی انہوں نے سفر کیا تھا، ان کا نام ہے ابو ریحان محمد البیرونی علیہ الرحمہ۔ ہم جانتے ہیں البیرونی بہت مشہور نام ہے، یہ سن 900 اور 1000 عیسوی کے قریب ان کی ولادت ہے۔ انہوں نے ایک سفر کیا تھا ملک مصر سے بیت المقدس کی طرف، اس راستے سے جس راستے سے بنی اسرائیل گئے تھے۔ ان کی تحقیق، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں تحقیق کروں کہ من ہے کیا، تو انہوں نے من کو تو پا لیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ درختوں پر صبح کے وقت میں جو شبنم جمتی تھی، اس شبنم کو گوند کی شکل میں اور ایک قسم کے حلوے کی شکل میں تیار کرنے میں اس درخت کے پتوں کا بڑا کردار تھا۔ پھر انہوں نے اس درخت پر تحقیق کی، اور اس درخت کے بعد انہوں نے یہ تحقیق کی کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ درخت پایا جاتا ہے کیا وہاں وہاں یہ تاثیر ہوتی ہے یا صرف اس علاقے کے درختوں میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو ان کو ایک تحقیق سامنے آئی کہ اس علاقے میں مصر سے لے کر کے وادی سینا کے راستے سے بیت المقدس جب جاتے ہیں تو اس راستے میں جو درخت پائے جاتے ہیں ان درختوں میں ایک مخصوص قسم کا کیڑا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص قسم کا کیڑا اس درخت کو کاٹ کر کے اس کے اندر سوراخ بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سوراخ سے کسی خاص قسم کا مادہ، سیال مادہ جو باہر نکل کر جمع ہوتا ہے، اس سیال مادے پر جب برف پڑتی ہے یا اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے، وہ دونوں مل ملا کر کے پھر من کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ تو ایک سائنٹیفک اس کی وجہ ہے، اب تو بات ماننے کو، اب تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے۔ ہندوستان کے اندر بھی وہ درخت پائے جاتے ہیں، یہاں بھی تحقیق کی لوگوں نے، ہندوستان کے اندر بھی وہ درخت پائے جاتے ہیں، لیکن اس درخت میں وہ کیڑا نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے یہاں شبنم تو گرتی ہے لیکن من والا مزہ اس میں نہیں آ پاتا۔ تو ایک تو یہ بات، یہ جواب اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس وقت میں قرآن پر اعتراض کرنے والے جدید طبقے نے، قرآن پر جو اعتراضات ہر دور میں ہوتے ہیں، تو جدید طبقہ جو اعتراض کرتا ہے وہ اس طرح کے واقعات پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ یہ تو بچوں کی کہانیاں لگتی ہیں کہ سو کر اٹھو تو وہاں حلوہ مل گیا، سو کر اٹھو تو وہاں کھانے کی چیزیں مل گئیں۔ تو اس کا سائنٹیفک جواب دینے کے لیے علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ لکھنؤ کے ایک عالم ہیں، بہت زبردست انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے نباتات جو قرآن میں بیان کیے گئے، یعنی قرآن میں جن درختوں کا ذکر ہے۔ ابھی ہم اگلی آیت جب پڑھیں گے نا تو ایک ساتھ کئی درختوں کے نام آ رہے ہیں۔ کیا کیا ہیں اس میں؟ فرمایا کہ بقلیہا، قثائیہا، فومیہا، عدسیہا، بصلیہا، ان سارے درختوں کا نام، پھر سدرۃ المنتہا، پھر ابھی من جو ابھی گزرا ہے، اور انجیر، زیتون، جتنے درخت، عنب، رطب، جتنے نام قرآن میں آئے ہیں ان ناموں کے اوپر انہوں نے ایک بہترین مقالہ تیار کیا، باضابطہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے سے کچھ فائدہ ہم نے بھی اٹھایا، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ من یہ ایک بالکل دنیاوی چیز تھی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے علاقے میں پیدا کر دیا جہاں اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی ہوتی تھی۔ شبنم ہوتی کتنی ہے، شبنم برستی کتنی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ان پر احسان تھا کہ جس علاقے میں تھوڑی سی من نکلنی تھی اس علاقے میں ڈھیروں من اللہ نے بنا دیے ہیں۔ روزانہ وہ کھاتے، شام تک استعمال کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ من ختم نہیں ہوتی، رہتی تھی درختوں پر، دوسرے دن پھر دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ کچھ دن اس طرح گزرا،
میٹھا میٹھا کھانے لگے تو پھر ایک دن کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے نبی اللہ سے دعا کریں کہ میٹھا کھا کھا کر طبیعت میں ایک قسم کی سستی آ رہی ہے، ہمیں کچھ نمکین چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پھر درخواست پیش کی کہ مولا یہ ایک مطالبہ آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بٹیر کے کباب کھلائیں۔ بٹیر ایک جو پرندہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بٹر بھی کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو اصل میں بٹیر کہا جاتا ہے۔ تیتر کا جو ایک مثل ہوتا ہے بٹیر، مرغی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس پرندوں کے جھنڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیگو کب آتے تھے؟ من اترتا تھا فجر کے وقت میں، سلوہ آتا تھا عصر کے وقت میں، عصر سے لے کر مغرب تک آتے تھے۔ عام پرندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھیں گے تو وہ دوڑے گا، لیکن یہ جو پرندے ان کے پاس آتے تھے یہ بھاگتے نہیں تھے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان اور نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک انعام یہ تھا کہ تم پر آسمان سے بادل کا سایہ کر دیا کہ وہ دھوپ کی تپش سے تمہیں بچاتا تھا، اور دوسرے غذا کا انتظام کر دیا۔ یہاں تو دو چیزیں یہاں تذکرے میں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ صرف یہ دو انعام نہیں تھے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ہاں جو بچہ ان 40 سالوں میں پیدا ہوتا تھا وہ بچہ کپڑوں کے ساتھ آتا تھا، اور جو کپڑے ان کے جسموں پر تھے وہ کپڑے میل نہیں کھاتے تھے، وہ میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، اور ان کے کپڑے جو چھوٹے بچے پہنتے تھے عمر اور جسم کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اپنے حساب سے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران عذاب اس قوم پر ڈال رکھے تھے۔ اب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلا کر کے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم بھی دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو تم وہ کھاؤ جو ہم دے رہے ہیں، اگلے کل کے لیے جمع کر کے رکھنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ حکم تھا جتنا لے رہے ہو آج کے لیے لے لو، شام تک کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے 4.25 کلو جو ہمارا کیا کہتے ہیں صدقہ فطر کا جو کشمش کا نصاب ہے اور کھجور کا جو نصاب ہے، 1 صاع جو 4.25 کلو کے قریب ہوتا ہے، 3.5 سے 4.25 کے، ایک آدمی کے لیے ایک دن میں 4.25 کلو صاع یہ اترتا تھا من۔ تو یہ کافی تھا اس کے لیے۔ ان کو حکم تھا کہ نہ پرندہ کل کے لیے روکنا ہے، نہ یہ حلوہ کل کے لیے روکنا ہے، کل کا اللہ دے گا، دن بدلے گا، روزی بدلے گی، اللہ دوبارہ انتظام کرے گا، یہ حکم تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حکم کو نہ مان کر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے ان لوگوں نے یہ چیزیں جمع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بدبو پیدا کر دی، اس کے اندر سڑان پیدا کر دی۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو دنیا کی غذاؤں کے اندر خراب ہونا نہ پایا جاتا۔ تو دنیا کی غذائیں جو سڑنا شروع ہوئی، دنیا کی غذائیں جو خراب ہونی شروع ہوئیں، یہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ اسی حدیث میں ایک جملہ آگے حضور نے فرمایا، اگر اماں حوا حضرت آدم کے ساتھ وہاں پہلا پھسلانے کا کام جنت میں نہ کرتی تو دنیا کی کوئی بیوی کبھی کسی اور شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی۔ تو یہ بھی حضرت نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو من کا جو تذکرہ تھا وہ ہم نے سن لیا۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے ساتھ جو معاملہ تمہارا توکل کا ہے اس کو برقرار رکھو۔ یہاں لفظ آیا ہے طیب۔ عربی زبان میں حلال اور طیب دو چیزیں ہیں۔ حلال تو جائے ہم جانتے ہیں جو حرام نہ ہو، طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہونے کے ساتھ ساتھ دل کو پسند بھی ہو، دل جس کی طرف مچلتا ہو، جس کی طرف دل مائل ہوتا ہو اور اسے رغبت اور شوق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کرتا ہے، اس کو طیب کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ طلاق جو ہے حلال تو ہے لیکن طیب نہیں، اس لیے کہ دل عام طور پر طلاق کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو یہ حلال اور طیب کے اندر ہلکا سا فرق ہے جو مفسرین نے لکھا کہ حلال چیز جب دل کو مرغوب ہو وہ طیب بن جاتی ہے، اور جو بغیر دل کے مرغوبیت کے ساتھ ہو وہ حلال باقی رہتی ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کا اپنا نقصان ہو گیا۔ وہ کیا نقصان ہوا؟
جیسے ہی انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا ان کی وہ روزی اور روٹی جو اتر رہی تھی اس کا اترنا بند ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں ایک بات سمجھیں، قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ یہاں جتنے واقعات بیان ہوتے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ اب جو واقعات کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے آبا و اجداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو لایا جائے، حضور کی نبوت پر ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے یہ واقعات سنا رہے ہیں۔ لہذا جب یہ واقعات قرآن میں کہیں بھی آئیں تو یہ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ یہاں جو بھی واقعہ آ رہا ہو یہ تسلسل کے ساتھ آئے گا، ایسا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کوئی بھی واقعہ تسلسل سے نہیں بیان کیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، بس ان کا ایک واقعہ ہے جو شروع سے آخر تک ایک ترتیب سے اللہ نے بیان کیا اور اس واقعے کو فرمایا احسن القصص کہ بہترین قصہ ہے یہ قرآن کا۔ اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں اس میں کبھی آگے کا واقعہ پہلے بیان ہوتا ہے، پہلے والا واقعہ آگے بیان ہوتا ہے۔ اب جو آیت آئی ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کے 3 سال یا 1.5 سال سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا۔ جب دونوں نبی اپنے انتقال فرما گئے تو اب ان کے جانشین کے طور پر جو نبی آئے وہ کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون۔ یہ یوشع بن نون یہ وہی نوجوان ہے جس کا سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب اپنے نوجوان سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں سفر کرنا ہے، تو یہ جو نوجوان کا تذکرہ آیا ہے ان کا نام یوشع بن نون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے بنی اسرائیل کے اندر تورات کے صرف 3 حافظ تھے، تورات کے صرف 3 حافظ تھے، ایک موسیٰ، ایک ہارون اور تیسرے یوشع بن نون۔ اس کے علاوہ تورات کسی اور کو یاد نہیں ہوئی۔ تو قرآن کریم میں اب جو واقعہ آ رہا ہے یہ حضرت یوشع کے زمانے کا۔ وہ کیا تھا؟ یہ لوگ اس عمالقہ سے لڑنے کے لیے تو نہیں گئے، حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی۔ موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بنے ذمہ دار۔ جب یوشع ذمہ دار بنے قوم کے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح حضرت یوشع کے ہاتھوں پر رکھی۔ جس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا وہ داخل نہیں ہوئے تھے، اس سرزمین کو حضرت یوشع علیہ السلام نے پھر آزاد کروایا، بیت المقدس کو۔ تو اس بیت المقدس کی آزادی کے وقت میں اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، غیر ضروری سوالات قائم کر کے، اپنے گناہوں کی معافی کا ایک موقع دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو اپنی زبان پر استغفار کے جملے ہو۔ استغفار کا جملہ اللہ نے خود سکھایا، وہ کیا تھا؟ حطۃ۔ کیا تھا ان کے لیے جملہ؟ حطۃ۔ حطۃ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ تو اللہ نے یہ جملہ سکھایا کہ حطۃ کہہ کر داخل ہونا، اور دوسرے فرمایا کہ دروازے میں جب داخل ہو تو فاتح کے طور پر اکڑ کر نہ جانا، جیسے شہر جیتنے والا کیسے دندناتے ہوئے چلتا ہے ایسے نہ جانا، بلکہ عاجزی اور مسکنت کے ساتھ، بلکہ مفسرین کے حساب سے سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ اب ان کمبختوں نے دونوں چیزیں اڑا دی، لیکن پوری قوم نے نہیں، کچھ نہیں۔ پہلے تو اللہ نے لفظ سکھایا تھا حطۃ، اس حطۃ کو بدل کر کہا حنطۃ فی شعیرۃ۔ کھانا دماغ میں رہتا تھا ہمیشہ۔ حنطہ کہتے ہیں گیہوں کو، شعیرہ کہتے ہیں جو کو، تو اب ان کا حطۃ کو بدل کر حنطۃ فی شعیرۃ، جو اور گیہوں ملا کر اس کا دلیا بنایا جائے، اس کو، یعنی ساری چیزیں کھانے ہی سے متعلق۔ تو الفاظ بدل دیے اللہ کی طرف سے آنے والے، اور اللہ نے کہا مسکنت اور عاجزی سے جانا، تو مذاق اڑاتے اڑاتے سرین کے بل بیٹھ کر گھستے گھستے شہر میں داخل ہوئے۔ سرین کے بل بیٹھ کر گھستے گھستے شہر میں داخل ہوئے، اللہ نے عذاب بھیجا۔ اب اس کا اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔
انہوں نے یہ بھی کہا تھا حضرت یوشع سے کہ یار یہ 2-4 چیزیں کھا کھا کر طبیعت بے چین ہو گئی، تو کہا کہ یہ شہر آزاد کر لو، اس میں فاتحانہ داخل ہو جاؤ، یہاں تو تمہیں دال سبزی روٹی ہر چیز ملے گی۔ اب اس شہر میں داخلے کے لیے اللہ نے جو شرط لگائی تھی وہ کیا تھا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ دیکھو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، کوئی پابندی نہیں، رَغَدًا، جو تمہارے دل کو اچھا لگے، یعنی جو تم چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جانا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے جاؤ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کون سے گناہ؟ پچھلے جو وادی تیہ میں تم لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں وہ سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیک ہیں جنہوں نے زیادتی نہیں کی تھی ان کو بھی اسی طرح داخل ہونا ہے، تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالی مزید انعامات سے نوازے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن کچھ ظالموں نے قول کو بدل دیا، اللہ کی طرف سے آنے والے لفظ حطہ کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس لفظ سے جو ان کو سکھایا گیا، جو سکھایا گیا تھا وہ نہیں بولا، کچھ اور بولا۔ کیا بولا تھا؟ حنطۃ فی شعیرۃ، حنطۃ فی شعیرۃ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب کو بھیج دیا، بما کانوا یفسقون، ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے، حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے عذاب بھیجا۔ کیا عذاب آیا؟ تو اس عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ ایک دن میں نماز ظہر آنے تک، یعنی ظہر کے وقت کے آنے تک 70,000 بنی اسرائیل مر گئے، 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ اس طاعون کا ترجمہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے پلیگ سے کیا، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو پلیگ سے نقل کیا، باقی ہمارے مفسرین نے طاعون ہی اس کو نقل کیا۔ تو جو طاعون کی بیماری تھی اس بیماری نے 70,000 بنی اسرائیل کو نگل لیا۔ جب حضرت یوشع شہر میں داخل ہوئے تو وہ وقت صبح کا تھا، 8 رکعت نماز انہوں نے وہاں پڑھی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 8 رکعت نماز چاشت تھی، بعض کہتے ہیں کہ نماز فتح تھی۔ نبی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ تو حضور نے حضرت ام ہانی کے مکان میں یا ام ایمن کے مکان میں حضور نے بھی 8 رکعت پڑھی تھی، 2 رکعت کر کے۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک فارس ایران کو فتح کیا تھا تو وہاں بھی شہر میں داخل ہو کر حضرت نے 8 رکعت پڑھی تھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ فاتح کے لیے یہ مستحب ہے کہ جس شہر میں داخل ہو وہاں 8 رکعت بطور شکرانہ ادا کریں کہ مولا آپ نے اس شہر کو اسلام کے زیر سایہ اور سرنی اسلام کے پرچم کے نیچے آپ نے لایا ہے۔ تو یہ حضرت یوشع نے ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 8 رکعتیں پڑھی تھیں، اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اختیار فرمایا، صحابہ کا بھی یہ طرز تھا، ایک معمول تھا۔ ایک بات جو اس میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ من کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کھمبی ہم کہتے ہیں، جس کو ہم سانپ کی چھتری کہتے ہیں، جو لکڑی کے سڑ جانے کے بعد اس میں سے نکلتی ہے بارش کے موسم میں، حضور نے فرمایا کہ یہ کھمبیاں جو ہیں یہ بھی من کی ایک شکل ہے، اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے لیے بہت کارآمد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک باندی تھی جس کی آنکھوں میں بیماری تھی، میں نے 5-6 کھمبیاں اٹھائیں، ان کا رس نکال کر اس کی آنکھوں میں ڈالا تو اس سے اس کو افاقہ ہوا۔ تو یہ جو کھمبیاں آتی ہیں جس کو غالباً مشروم بھی کہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس کے کھانے کے سلسلے میں کیا حکم ہے، تو اس میں 2 طرح کے مشروم آتے ہیں۔ ایک انتہائی زہریلا ہوتا ہے جس میں زہر پایا جاتا ہے، کھاتے ہی آدمی کا صفایا ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سبزی کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، طبیعت اگر چاہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ کھانے والا مشروم ہو۔ ہاں جو زہریلا ہوتا ہے اس کا کھانا بہرحال ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کھمبی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ بھی من ہے، لیکن ایک صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، وہ بھی سن لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ لفظ من کو اس بنی اسرائیل کے من کی طرح مت سمجھنا، بلکہ حضور نے جو فرمایا کہ یہ بھی اسی کی طرح ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے
بنی اسرائیل کو بغیر محنت اور کاشتکاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی، امت کو، دنیا کو بھی بغیر محنت اور کاشتکاری کے ایک پودا اللہ دے دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ من کی شکل ہے، ورنہ وہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا من، وہ تو میٹھا ہوتا تھا، اس میں سفیدی ہوتی تھی، اس میں بہت زیادہ یعنی کہ شیرینی پائی جاتی تھی، مٹھاس پائی جاتی تھی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ بغیر محنت کی جو چیز مل رہی ہے، بغیر عوض کے جو چیز مل رہی ہے، اس کے اندر یہ کنبی بھی داخل ہے جس کا پانی اور رس آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ طب نبوی میں بھی اصل انسان کی عقل نہیں ہے، بلکہ اصل تجربہ بھی ہے، کہ حضور نے جو فرمایا اس کا استعمال اسی نہج پر آدمی کرے تب پھر اس کو کارآمد مانا جائے گا، ورنہ اگر غلط استعمال ہوگا، اس سے کوئی نقصان ہوگا، تو حدیث پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ بھئی حدیث میں آیا ہے اس لیے میں نے یہ چیز استعمال کی۔ حدیث میں جو آیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، حضور نے کیسے اس کو استعمال کیا، اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو پانی میں ملا کر کے آنکھ کی دیگر دوائیوں میں ملا کر استعمال کیا جائے، تو اس لیے دھڑلے سے جا کر کے کہیں یہ نہ کر دینا۔ تو ایک صاحب نے کسی کو کسی بیل کا پتہ کھلا دیا کہ تمہاری شوگر کا علاج ہوگا، ان کی ساری آنکھوں کا ناس پیٹ دیا۔ تو ایسی غلطیاں نہ ہو، آدمی تجربے کار ہو تو ہی میدان میں اترے، اور نیم حکیم جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جان کا خطرہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اس کے لیے نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم مولوی جو ہوتا ہے تو بہرحال خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے علم بھی مضبوط مستند علماء سے لیں، اور طب بھی مضبوط اور مستند اطباء سے لیں۔ اللہ تبارک